کہانی ہے تو ظفروال کی، لیکن اس کی ابتدا کراچی سے ہوتی ہے۔ نوجوان قوم جن سالوں میں اپنی بنیادوں کا بندوبست کر رہی تھی، ایک مستقبل، تعلیم کے درجے، قابلیت کی سیڑھی سے چڑھ رہا تھا۔ گکھڑوں کے پرانے دیہات ایک ایک کر کے نقشوں پہ سیکٹروں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے، جن میں نامانوس نمبر انگریزی کے حروف سے جڑ کر نئی آبادیوں کا نشان بن رہے تھے۔ اسکول کا سلسلہ شروع ہوا تو 65 کی جنگ ہو چکی تھی۔ اللہ، آرٹلری اینڈ ایئر فورس کا محاورہ فوجی حلقوں سے نکل کر معمول کا جملہ بن چکا تھا۔ زمین پہ اور لوگ تھے جو اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ صحرا اور دریا کو سایہ فگن کرنے کا عزم کسی اور دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اڑان کی پہلی منزل رسال پور تھی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دن اعزازات کی فہرست طویل تھی، مگر وصول کنندہ کم تھے۔ ایک ہاتھ میں اعزازی شمشیر، دوسرے میں بہترین ہواباز کی سند، اور شانوں پہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میڈل کا سنہرا ربن۔ جس سفر کا آغاز اس کامرانی سے ہو، اس کے سنگ میل بھی غیر معمولی ہوا کرتے ہیں۔ عساکر کی دنیا میں کمان، سٹاف اور انسٹرکشن کی تکون ہی کامیابی کی علامت ہے۔ کمان کی فہرست پہ نظر ڈالیں تو نمبر 11 فائٹر اسکواڈرن، نمبر 38 فلائنگ ونگ، F-16 طیاروں پر مشتمل مصحف اور شہباز ایئر بیسز اور سینٹرل ایئر کمانڈ کا نشان ملتا ہے۔ سٹاف کے ضمن میں ایئر چیفز کے پرسنل سٹاف آفیسر، اسسٹنٹ اور ڈیپٹی چیف آف سٹاف آپریشنز، DGC-4I، ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف سپورٹ اور DG ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے درج ہیں، اور تدریس کے باب میں کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹر، کمبیٹ کمانڈر اسکول، سٹاف کالج جارڈن، ایئر وار کالج اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی اسناد ہیں۔ ایئر فورس کے مختلف تربیتی اور جنگی جہازوں پر 3000 گھنٹوں کی اڑانیں بھرنے کا اعزاز بھی آپ ہی کے شایان شان ہے۔ 19 مارچ سن 2018 کو 22ویں چیف آف دی ایئر سٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے آج تک آپ کی بصیرت، دانش مندی اور زیرک قیادت نے پاکستان ایئر فورس کو دنیا کی قابل ترین فضائی افواج کے ہم پلہ رکھا ہے۔ استعداد کے میدان میں GF-17 بلاک 2 کا رول آؤٹ، بلاک 3 کی پروڈکشن کا آغاز اور بین الاقوامی مشقوں کا انعقاد جیسے اہم مرحلے طے کیے گئے، جبکہ انتظام و انصرام کی مد میں موبائل کتب خانوں کا قیام عمل میں آیا۔ کلین اینڈ گرین ایئر فورس کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے اور تعلیمی اداروں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاک بحریہ کے ساتھ آپ کی وابستگی در حقیقت اسی ہم آہنگی کی پیش بینی ہے جو مستقبل کے کسی بھی محاذ پہ کامیابی کی پہلی شرط ہوگی۔ دونوں افواج کے مابین مشترکہ مشقوں میں پیشہ ورانہ ہم آہنگی اور رابطے کو مؤثر اور فعال بنانے میں آپ کا کردار قابل قدر رہا ہے۔ تکریم کا پیمانہ کوئی بھی ہو، جوہر قابل اس سے سوا ہوتا ہے۔ It is an honor to lead today's flypast. Presenting my salute to this great Pakistani nation. Pakistan Zindabad. مگر حکومت پاکستان کی طرف سے امتیاز کے نشان، ہلال اور ستارے آپ کے نام کا حصہ بنائے، وہ اعتراف قابل رشک ہے۔ ترک حکومت نے بھی آپ کی صلاحیتوں کو لیجن آف میرٹ کی صورت تسلیم کیا۔ یہ سب غیر معمولی تو ہے، مگر پورب اور پچھم سے آگے ایک نیلگوں آسمان بھی ہے جس کی بے پناہ وسعتوں میں کچھ واقعات تاریخ کا رزق ہونے کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ 27 فروری کا دن اب پاک فضائیہ کی تاریخ میں
جرت اور قابلیت کا استعارہ ہے۔ اس دن کے دامن میں شجاعت کی وہ داستان ہے جو آنے والے کئی دہائیوں تک زمین سے جڑی ہوئی آسمان کو چھونے کے خواب دیکھنے والے بچوں کو سنائیں گی۔ Shot down 2 Indian jets today. اس دن کے تعاقب میں کئی راتیں ہیں جو ہمارے ہوا بازوں اور ان کے معاونین نے ہنرمندی، تکنیکی مہارت اور پیشہ ورانہ قابلیت کے حصول میں جاگ کر گزاری ہیں۔ اور یہ سفر آپ نے اکیلے نہیں طے کیا۔ جس رفیق نے آپ کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا، وہ وقت کی سبھی کٹھنائیوں کے باوجود آج بھی اسی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی ان کامرانیوں کا تذکرہ سن رہی ہیں جیسے پفوا کے دامن میں آنے والی خواتین کی روزمرہ بات چیت۔ ان کا دوہرا شکریہ کہ انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس فوج کو بھی ایک خانوادے میں ڈالا اور احساس کے دھاگے سے جوڑے رکھا۔ چھتنارے درختوں کی طرح یہاں پھل بھی تھا اور چھاؤں بھی۔ تو کبھی نوجوان افسران کی بیویوں کے شکوے سنے اور کبھی سینئر بیگمات کے شکرانے۔ وقت کی یہی خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ باعث تقلید رہے گی۔ پاکستان! آپ کا عسکری سفر تمام ہو رہا ہے، مگر قصب کمال کن کی جو روایت آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ شاہین کی اس گونج کی مانند دیر تک فضا میں رہے گی۔ صحراست کہ دریاست، تہ بال و پر ماست۔